العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك بكلامي وبرسالاتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اور اس سال کی تمام عزاداریوں کے قبولیت کے لیے، زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزاء تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک کاموں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی توفیقات بارگاہ اہل بیت اور در پروردگار عالم سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور زمانے کے انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے ان دو عظیم معصومین کی شہادت کے صدقے ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. عاشقان نبی و آل نبی جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی شرعی اور دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس جو بھی دعائیں، جو بھی حاجتیں، جو بھی تمنائیں رکھتے ہیں، بحق شہادت کریمائن سب کی حاجتیں پوری ہونے کے لیے، اور ہماری دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. مجلس اعزاء بے شہادت کریمائن بے مناسبت ہے، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی اور سبط نبی امام مجتبیٰ اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے 144 یا 143 آیت نمبر ہے. صلوات پڑھ دو محمد. یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ اپنے نبی حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے: یا موسیٰ انی اصطفیتک بکلامی ورسالاتی. اے موسیٰ، میں نے انی اصطفیتک، آپ کو میں نے مصطفیٰ کیا. کس کام کے لیے مصطفیٰ کیا؟ بکلامی و برسالاتی، مجھ سے بات کرنے کے لیے اور میری رسالت
آپ کے حوالے کرنے کے لیے میں نے آپ کو مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ ہم آج جس مناسبت سے یہ مجلس عزا ہے، دو معصومین کی شہادت، ان دو معصومین کے مشہور القاب پر اگر ہم توجہ کریں، جیسے ہی ہمارے سامنے نبی کریم کا نام نامی لیا جاتا ہے محمد، تو فوراً بعد میں آ جاتا ہے محمد مصطفیٰ۔ جب امام دوم دوسرے امام کا نام لیا جاتا ہے تو حسن مجتبیٰ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لقب مصطفیٰ اور لقب مجتبیٰ، ان دو القاب پر انشاءاللہ آج روشنی ڈالنا ہے اس مجلس میں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں جو مطلب پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دونوں کا معنی اگر ہم جا کے ڈکشنری میں دیکھیں تو دونوں کا معنی آپ کو ملے گا چننا۔ مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چننا، مجتبیٰ کا معنی بھی ہے چننا، کسی چیز کو اٹھا لینے کو کہتے ہیں۔ مجتبیٰ بھی وہی معنی ہے، مصطفیٰ بھی وہی معنی ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو لفظ کیوں الگ الگ ہیں؟ عربی کا ایک قانون ہے، الفاظ کا الگ ہونا کچھ لطافت کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، کچھ اندر ایسا راز ہے، ایسی باریکی ہے جس باریکی پر پڑھنے والے کی نظر جانا ضروری ہے۔ یہ سوچے کہ جب دونوں لفظ کا معنی ایک ہی ہے تو پھر لفظ کیوں الگ الگ ہو گئے؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ کو علمی زبان میں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں اردو اور ہر زبان میں لفظ 3 4 5 ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو کی مثال دیں آپ کی خدمت میں تاکہ بات واضح ہو جائے آپ کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ امام بارگاہ میں روشنی ہے، ٹھیک، روشنی کو ہٹائیں، اجالے کو رکھ دیں۔ امام بارگاہ میں اجالا ہے، تو معنی کچھ بدلا؟ نہیں بدلا۔ اجالے کو ہٹا دیں، نور کو رکھ دیں، امام بارگاہ میں نور ہے۔ جو چیز ہم آگے والے کو بتانا چاہ رہے تھے اجالے سے بھی چلا جائے گا، مطلب وہ نور سے بھی پہنچ جائے گی، روشنی سے بھی پہنچ جائے گی۔ 3 الگ الگ لفظ ہیں، معنی ایک ہے۔ یہ ہر زبان میں ہے، یہ عربی میں بھی ہے۔ مصطفیٰ کا معنی بھی انتخاب کرنا ہے، مجتبیٰ کا معنی بھی انتخاب کرنا ہے۔ ایک اور لفظ بڑھا دیں، منتخب کا معنی بھی انتخاب کرنا ہے۔ منتخب انتخاب کرنا، مصطفیٰ انتخاب کرنا، مجتبیٰ انتخاب کرنا، نور یعنی اجالا، روشنی یعنی اجالا، اجالا یعنی اجالا، تینوں کا معنی ایک، لیکن ان میں کچھ پہچانیں ہیں۔ وہ پہچان یہ ہے کہ ان الفاظ جو 3 لفظ ہیں معنی ایک ہے، کچھ ایسے جملات ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ 3 تو معنی ایک دیتے ہیں، ان تینوں کو استعمال نہیں کر سکتے، ہے معنی ایک، لیکن استعمال ان میں سے صرف ایک ہی ہوگا۔ وہ ایک استعمال ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر کچھ باریکی ہے۔ اگر وہ باریکی نہ ہوتی ہے تو جہاں دل کرتا، جیسے دل کرتا ویسے استعمال کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہاں پر ہم ان 3 میں سے ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں، 2 استعمال نہیں کر سکتے۔ اجالا، روشنی، نور جب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جن جملوں میں ایک ہی استعمال ہوگا۔ 2 وہ آدمی جو تھوڑا بہت اردو جانتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتا، 2 اور جو ہوں گے۔ جیسے مثال، ایک بندہ کوئی حج سے یا زیارتوں سے واپس لوٹے، واپس لوٹنے کے بعد لوگوں کا حسن ظن اور لوگوں کی نگاہ یہ ہوتی ہے، کہتے ماشاءاللہ چہرے پر کیا نور ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کوئی کہے زیارتوں سے لوٹ کر چہرے پر کیا اجالا ہے؟ اجالے کا معنی کیا ہے؟ نور اور اجالے کا معنی ایک ہی ہے۔
کبھی نہیں کہتے کہ چہرے پر اجالا ہے، نہیں کہتے کہ چہرے پر روشنی ہے، صرف کیا کہتے ہیں؟ چہرے پر نور ہے۔ تو اگر نور اور روشنی میں کچھ فرق نہ ہوتا تو استعمال کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ٹھیک، یہ ایک فرق ہے، یہ ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے مترادف کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ کہ ایک کی جگہ پر دوسرے کو رکھ دیں تو سننے والے کو معنی سمجھنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ باہر ایک بورڈ لگائیں، باہر بورڈ کے امام بارگاہ میں اجالا ہے، ایک بینر لگا ہوا ہے، کوئی بندہ اجالے کو نکال کر روشنی لکھ کر چلا جائے، اجالے کو مٹائے روشنی لکھ کر چلا جائے تو کیا معنی کے سمجھنے میں کچھ مشکل آئے گی؟ جو بات دیکھنے والوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کیا وہاں پر دقت ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی؟ نہیں۔ زبانوں میں، کلمات میں، الفاظ میں مترادف کا ڈھونڈنا آسان ہے، افراد میں، لوگوں میں، اشخاص میں، انسانوں میں مترادف کا ڈھونڈنا محال ہے۔ یعنی ایک آدمی کو ہٹائیں، دوسرے کو اس کی جگہ بٹھائیں، دنیا کو احساس بھی نہ ہو کہ کوئی جا کر کوئی آ گیا۔ جیسے روشنی جا کر اجالا آ جائے، اجالا جا کر روشنی آ جائے تو پڑھنے والے کو معنی میں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی، پورا سمجھے گا جو سمجھنا چاہ رہا ہے۔ یہ چیز الفاظ میں تو ممکن ہے، افراد میں محال ہے۔ عام انسانوں کے گھروں میں، افراد میں مترادف کا ڈھونڈنا محال، جو عام لوگوں کے لیے محال ہے وہ محمد و آل محمد کے گھرانے کے لیے ممکن ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں مترادف افراد مل جائیں گے، یعنی ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی گیا اور کوئی آیا۔ شب ہجرت سوئے علی، شب ہجرت سوئے علی، دنیا کو احساس بھی نہ ہوا کہ علی سو رہے ہیں، بلکہ صبح تک یہ سمجھتے رہے نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک عظیم اپنے قدیم علماء کی زبان سے سنا۔ خدا تمام عاشقان اہل بیت جو مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، جو ممبر پر آتے تھے، جو ذاکری کرتے تھے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ان کا ایک جملہ ہم نے سنا، بڑا پیارا لگا، ایک الگ نقطے کی طرف انہوں نے غور کیا تھا۔ ابھی ہم اور آپ میں سے کوئی ایک کو کہیں کہ اب سو جائیں، اب سو جائیں، کیا بندہ سو جائے گا فوراً؟ ادھر سے حکم آئے سو جاؤ۔ ایک اور مثال بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جن لوگوں کو رات کے 1 بجے 2 بجے سونے کی عادت ہے، ان کو آپ جتنا بھی کوشش کرواتے ہیں 10-11 بجے سلانے کی، سوتے ہیں یا نہیں سوتے؟ وہ ہم یہ چیزیں ہماری زندگی کا تجربہ ہے بھائی۔ مگر یہ کہ آدمی بہت تھکا ہوا ہو، 2 دن 3 دن جاگا ہوا ہو، جب اس کو سلائیں سو جائے گا۔ لیکن جس بندے کو رات کے 1-2 تک سونے کی عادت ہو، اس کو 8-9 بجے لے جا کے آپ پورا اندھیرا کر کے بھی سلا دیں گے، بلبلاتا تو رہے گا، سوئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت سے ہٹ کر ہے، عادت ہو گئی انسان کو۔ یہ جملہ اس عالم کا شب ہجرت سے جوڑ کر انہوں نے ذکر کیا۔ علی علیہ السلام کی عادت تھی کہ راتوں کو عبادت میں جاگا کرتے تھے۔ شب ہجرت سو کیسے گئے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلینکٹ اوڑھ کر جاگتے تھے؟ میرے مولا نے کہا کہ میری زندگی میں جی بھر کر اگر کبھی میں سویا تو شب ہجرت تھا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اطاعت پروردگار میں اہل بیت کا یہ مقام ہوتا ہے، ادھر سے حکم آئے جگ جا تو جگ جاتے ہیں، ادھر سے حکم آئے سو جا تو سو جاتے ہیں۔ یا
جو چیزیں ہم غور کرتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ اگر ہم راتوں میں اعمال جاگیں کبھی کبھی شب عاشوراء یا شب قدر 7-8 بجے ایسے لگے گا جیسے دیوانوں کو ٹکر لے رہے ہیں. صبح اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں 9 محرم کی صبح سے لے کر شب عاشور جاگ کر گزاری. دشمن کا لشکر کہتا ہے ایسی آواز آ رہی تھی خیمہ حسینی سے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. لہم دوی کا دوی النحل، یہ جملہ کہا گیا ہے. روز عاشور وہ سب مصیبتیں، شام غریباں پھر جاگ کر جو اہل بیت نے گزاری ہے، یہ علی علیہ السلام کی اولاد اور اس گھرانے کی خاصیت ہے کہ خدا کے لیے جاگنا چاہیں تو جاگ جاتے ہیں، خدا کے لیے سونا چاہیں تو سو جاتے ہیں. جہاں عادتیں دم توڑ دیتی ہیں اس گھرانے کا نام ہے محمد و آل محمد. اس گھر میں مترادف ملتے ہیں. سوئے علی دنیا سمجھی رسول سو رہے ہیں. میر تکلم ماشاءاللہ اس زمانے کے بہت ہی سمجھدار اور بڑے گہرے شاعر میر تکلم، ان کا ایک شعر ہے اس شب ہجرت کے مسئلے میں. انہوں نے ایک شعر کہا ہے ایک منقبت میں، اس سے جڑا ہوا شعر تھا جو ہمیں پسند آیا. کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مرتضیٰ، معافی کیجیے گا، کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مصطفیٰ. کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مصطفیٰ، سمجھانا خود رسول کا بستر تمام رات. یہ ایسا مترادف ہے جہاں بستر تک کو احساس نہیں ہوا کہ نبی گئے ہیں اور علی آئے ہیں. کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مصطفیٰ، سمجھا نہ خود رسول کا بستر تمام رات. یہ معرفت، یہ پہچان. اور کہاں ملتے ہیں مترادف؟ صفین میں لڑ رہے تھے کون، سمجھا کون؟ صفین میں جنگ عباس کر رہے تھے. دنیا پوری جنگ ہونے تک یہ سوچ رہی تھی کہ علی لڑ رہے ہیں. کوفے میں خطبہ زینب دے رہی تھی، کوفے والے سمجھنے لگے کہ علی زندہ ہو کر آ گئے. جہاں دنیا کے لیے محالات ممکن ہوتے ہیں اس در کو در نبی کہا جاتا ہے. افراد کا مترادف ملنا اس در کے علاوہ کہیں ممکن نہیں. تو یہ 2 لفظ 3 لفظ منتخب، مصطفیٰ، مجتبی، تینوں کا معنی چننے کا ہے، لیکن فرق ہے. آیت اللہ جوادی آمولی تفسیر میں لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، وقال موسیٰ یا ان اصطفیتک بکلامی و رسالاتی، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی رسالت دینے کے لیے مصطفیٰ کر لیا ہے. تو 3 لفظوں کا ایک ہی معنی بتا کر علامہ جوادی آمولی فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں کہ منتخب بہت سارے چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا. مثال آپ کے لیے تاکہ بات سمجھتے سمجھتے آگے جائیں ہم. میوے کی منڈی ہے، ہم گئے میوہ خریدنے کے لیے. بہت قسم کے میوے ہیں، ایک میوے پہ دل آ گیا، اس کو انتخاب کر کے لے کر آ گئے. بہت ساری قسموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، یہ مرحلے کو کہتے ہیں انتخاب. جو ہوا ہے وہ منتخب. جب آگے جائے گا مرحلہ، بندہ پہلے سوچے گا کہ ان سارے میووں میں سے اس کو مجھے لینا ہے، قریب جا کر اس کو چھانٹنا شروع کرے گا، اس کو ڈھونڈنا شروع کرے گا، جستجو شروع کرے گا کہ کہیں کسی میں خامی تو نہیں ہے،
کہیں کسی میں عیب تو نہیں ہے, کہیں اندر کوئی چیز باہر کوئی چیز, باہر کوئی چیز اندر کوئی چیز تو نہیں ہے. ان سارے چیزوں کو دیکھ دکھا کر جو اٹھا کر لاتا ہے, ایسے اٹھانے کو کہتے ہیں مصطفیٰ. دیکھیں انتخاب یعنی گئے, ٹوکری لیا, لے کے آ گئے, ایک سامان اٹھا کے آ گئے, لیکن ایک مرتبہ اس کو چھانٹا, ہم نے چھانٹ کر اٹھا کر لائے, تو اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ. اب ان دو تک آپ کے ذہن رہیں. اب ان دونوں میں نبی کا لقب بھی مصطفیٰ ہے, حضرت موسیٰ کا لقب بھی مصطفیٰ ہے. تو کیا اس لقب مصطفیٰ میں دونوں برابر ہو گئے؟ اللہ نے ہی دونوں نبیوں کو مصطفیٰ کہا. انی اصطفیتک یا موسیٰ, اے موسیٰ میں نے آپ کو مصطفیٰ کیا. نبی کو لقب مصطفیٰ اللہ کی طرف سے ملا. جب دونوں نبیوں کو مصطفیٰ کا لقب اللہ کی طرف سے ملا, تو اور مصطفیٰ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو چھانٹ کر, جستجو کر کے, تحقیق کر کے, جانچ پڑتال کر کے جو چیز انتخاب کی جاتی ہے تو اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو کیا یہ دونوں نبی برابر ہو گئے؟ سوال ہو سکتا ہے آدمی کے ذہن میں. ایسے اور بھی سوالات ہیں, ان سوالات سے اس کا جواب ہم سمجھ سکتے ہیں. حضرت مریم کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے, یا مریم ان اللہ اصطفاکی, اے مریم اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا. وطہرکی, آپ کو عصمت عطا کی. واصطفاکی علی نساء العالمین, اور آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا. اے مریم, اللہ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت ہے, اے مریم میں نے آپ کو مصطفیٰ کیا, یعنی چھانٹ کر, دیکھ کر, دکھا کر میں نے چن لیا آپ کو, اور آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا. یہ دیکھا جس بی بی کے ہم ماننے والے ہیں, نبی کی دختر, آپ کا سب سے بڑے فضائل میں سے ایک فضیلت, آپ کو سیدۃ النساء العالمین, ہر زیارتوں میں سیدۃ النساء العالمین پر زیادہ توجہ کی گئی ہے. ایک بندے نے دونوں کو دیکھا, مریم بھی سیدۃ النساء العالمین, بی بی بھی سیدۃ النساء العالمین, امام کی خدمت میں آیا, یا ابن رسول اللہ, کیا اس مقام اور اس فضیلت میں دونوں برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں. مریم کہاں, میری دادی کہاں؟ کہ مولا پھر جس اللہ نے مریم کو سیدۃ النساء العالمین کہا, اسی اللہ نے آپ کی جدہ کو بھی سیدۃ النساء العالمین کہا. تو امام نے ان سے کہا کہ دیکھو مریم سیدۃ النساء العالمین ہیں, لیکن میری دادی اور ان میں فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں, اور میری دادی ساری عورتوں کی سیدہ ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ ہیں. میری جدہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کی سیدہ ہیں. یہ لفظ ہم بھی اپنے درمیان استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے کوئی بندہ میڈیکل کے پہلے سال ایڈمیشن لیا ہو, لوگ اس کو پیار سے ڈاکٹر صاحب بلانا شروع کر دیں گے. اب ان کو بھی ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے, جو میڈیکل میں پہلا سال انٹری لیا جس نے, اور جو 20 سال سے اس میدان میں دنیا دیکھ چکا ہے, تجربہ حاصل کر چکا, ان کو بھی کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب. کیا دونوں کا ڈاکٹر صاحب ایک ہے؟ دونوں کو کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. یا ہم اپنی مثال دیں, جو بندہ آج حوزہ علمیہ میں داخلہ لے, لوگ پیار محبت سے ان کو کہنا شروع کرتے مولانا صاحب. جو بندہ 30 سال اس میدان میں تجربہ حاصل کر چکا ہے, اس کو بھی کہیں گے مولانا صاحب. کیا دونوں کا مولانا برابر ہے؟
جو ابتدا میں آئے، جو شروع میں ہے، اس کے لیے آدمی جانتا ہے کہ یہ احتراماً مولانا پکارا جا رہا ہے، لیکن وہ جو مولانا کا ہم پکار رہے ہیں درجے میں ایک نہیں ہے۔ جب ہم یہ کام اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، سیدہ کا سیدۃ النساء العالمین الگ ہے، مریم کا سیدۃ النساء العالمین الگ ہے، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں جب حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا، موسیٰ ہم نے آپ کو مصطفیٰ کیا، نبی کریم کا بھی یہی لقب مصطفیٰ، تو علماء دقت کر کے کہنے لگے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ جب انسانوں کو چھانٹ کر کسی کو نکالا جائے تو موسیٰ نکلتا ہے، نبیوں کو چھانٹ کر نکالا جائے۔ جب انسانوں کو چھانٹیں تو موسیٰ مصطفیٰ ہوتے ہیں، نبیوں کو چھانٹیں تو ہمارا نبی مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بہت فرق ہے یہ مصطفیٰ اور اس مصطفیٰ میں۔ قرآن کریم میں اور ایک ہے جس نبی کی ولادت کے ساتھ ایک امام کی ولادت ہے، چھٹے امام کا جو لقب صادق ہے، اللہم صلی علیہ۔ قرآن کریم میں دوسرے نبیوں کے لیے اللہ نے کہا وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ بعض نبیوں کے لیے، حضرت ایوب، حضرت یونس، ایسے انبیاء کے لیے اللہ نے کہا یہ نبی صدیق ہیں، چھٹے امام کے لیے کہا یہ صادق ہیں۔ عربی ڈکشنری میں صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ صادق سچ بولنے والا، صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے صدیق، امام کو کہہ رہا ہے صادق۔ معنی کے اعتبار سے کس کا وزن بڑھ گیا؟ صدیق کا معنی زیادہ ہے۔ اے میرے اللہ، یہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ انبیاء سے ائمہ کا رتبہ درجہ بالا و برتر ہوتا ہے، تو نبیوں کو صدیق کہہ رہا ہے، امام کو صادق، تو اللہ آواز دے گا جہاں نبیوں کی صدیق کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے امامت کی صادق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ جہاں انبیاء پوری تلاش کر کے صدیق کی منزل پر پہنچتے ہیں، امام وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اور ایک پیغام بھی اللہ نے ان دو لقبوں سے دے دیا کہ تم نبیوں کی انتہا سمجھ سکتے ہو، اماموں کی ابتدا بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اماموں کی، نبیوں کی انتہا سمجھنا شاید ممکن ہو جائے، لیکن اماموں کی ابتدا سمجھنا، نبی کے صدیق کو سمجھنا آسان ہے، امام کے صادق کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو یہ دو لقب کا معنی پتہ چل گیا آپ کو، منتخب، انتخاب اور مصطفیٰ۔ اب ایک اور لقب ہے مجتبی۔ مجتبی کا بھی معنی کیا ہے؟ انتخاب کرنا۔ اب ایک ہم نے چن لیا، ایک چھانٹ کر چنا، اب یہ اس کے اندر کیا وہ فرق ہے، وہ کیا خصوصیت ہے؟ لقب مجتبی میں جو امام کو، خود نبی مکرم اسلام کا بھی ایک لقب مجتبی ہے، اور اللہ نے اپنے لیے، اماموں نے دعاؤں میں کہا ہے، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے، جیسے ہم یا اللہ ہو، یا رب، یا کریم، یا رازق دعا کرتے ہیں، اماموں کی دعاؤں میں ہے یا مصطفیٰ، یا مجتبی، اللہ سے خطاب کر کے ہے اے مصطفیٰ، اے مجتبی۔ اب اس کے معنی میں کیا دقت ہے ایک الگ موضوع ہو جائے گا پھر۔ تو مجتبی کا کیا معنی ہے؟ مجتبی کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ہم نے مصطفیٰ کر لی ہے، چھانٹ کر چن لی ہے، اس کو، اس کی عظمت، اب جس چیز کو ہم نے چنی قیمت زیادہ ہے، کہاں پر ڈیولپ ہو سکتا ہے، کہاں ترقی ہو سکتی ہے، ایک بڑی زمین ایک مہنگے ایریے میں خرید کر اب وہاں ایک جھونپڑی بنا دے، کہیں گے بھائی آپ کا زمین کا، آپ نے جو بلڈنگ بنائی ہے، جو عمارت آپ نے کھڑا کی ہے، وہ زمین کے جگہ، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کے درجے کو ججتی۔
اگر اس مصطفیٰ زمین کی عزت رکھنا ہے تو ایک بڑی عمارت بناؤ، ایک کمپلیکس بناؤ، ایک شاپنگ مال بناؤ، اس کی عزت، اس کا درجہ، اس کی قیمت باقی رہ جائے۔ تو مصطفیٰ کسی چیز کو چن لینا، مجتبی اس چنی ہوئی چیز کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کا وہاں انتخاب کرنا۔ 2-3 مثالیں تاریخ کی۔ نبی کریم میرا مدینے کی گلیوں میں باہر نکلا، حسن کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی نگاہ پڑی، لوگوں نے کہا کیا مصطفیٰ سواری ہے؟ تو میرے نبی نے کہا کیا مجتبی سوار ہے؟ یا اللہ، دوش اگر نبی کی ہو تو سوار وہ ہو جو شان مصطفیٰ ہو، جو نبی کی شان کو باقی رکھے۔ اس انتخاب کو بٹھائے تو کس کو بٹھائے؟ بت توڑنے کے لیے چڑھائے تو کسے چڑھائے؟ یہ سارے انتخاب جو نبی نے کیے ہیں، ان انتخابوں کو جو شان نبوت کو باقی رکھ کر انتخاب نبی نے کیا، یہ سارے انتخابوں کو مجتبی کہا جاتا ہے۔ جہاں ان کا مقام بھی پتا چل گیا، نبی کا شرف اور نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی فضیلت بھی باقی رہ گئی۔ دوسری مثال، کربلا کے لیے اللہ نے حسین کو منتخب کر لیا تھا مصطفیٰ کی شکل میں۔ اب اس کا باقی رکھ کر قافلہ لے جانا ہے۔ کیوں امام نے چھاٹا راستوں میں، کہا تمہارے اندر مجتبی ہونے کی قابلیت نہیں ہے۔ اصغر کربلا کا مجتبی، زینب کربلا کی مجتبی، سکینہ کربلا کی مجتبی، کہ جنہوں نے کربلا کی عظمت کو اور زیادہ کر دیا۔ جو کربلا کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو باقی رکھ لے، وہ جو انتخاب کیا جائے گا وہ انتخاب مجتبی کہا جائے گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے آخری وقت میرا حسین باہر نکلا، اگر ہاتھ حسین کے ہوں یہ مصطفیٰ ہیں، اصغر بچہ ہاتھ میں آ جائے یہ مجتبی ہے، مجتبی ہے۔ اب اس کو آپ دقت کرتے جائیں کہ کیوں اللہ نے مصطفیٰ بھی نام رکھا، مجتبی بھی نام رکھا، جس نے نبی کی شان کو بچایا۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہمارے حوالے سے، ہمارے عقیدوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر نبی کو نبی کے مقام پر رکھنا چاہتے ہو، ابو طالب کو معصوم مانو۔ اس لیے کبھی مصطفیٰ کو مجتبی گود سے ہٹا کر رکھ دو گے تو یہ ابو طالب پر اعتراض نہیں ہے، نبی کی شان گھٹانا ہے۔ ہیرے کو پلاسٹک کی انگوٹھی میں نہ بٹھاؤ۔ اگر نبی کو ہیرا مانتے ہو تو ابو طالب کو سونا مانو، تاکہ نبی کی شان باقی رہ جائے۔ زندہ آباد۔ اگر تم نبی کو نبی کے درجے پر رکھنا چاہتے ہو تو جس آغوش میں نبی پلا ہے اس کو مجتبی تو مانو، تاکہ نبی کی شان باقی رہ جائے۔ جو کام بھی نبی نے کیا اس پر احترام سے، اپنے کاموں کی طرح نہیں کہ ہم اپنے زندگیوں میں کسی کی بات مان لیے، کسی کی بات چھوڑ دیے، کسی کی بات آدھی مان کے آدھی چھوڑ دیے، کسی کی بات سنے کچھ، بتا رہے ہیں جا کے کچھ۔ یہ ہماری زندگیوں میں شاید چل جائے گا، نبیوں کی زندگیوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا، تم چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے جملات کی عصمت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کے لیے بھی ہے، رسول کے مضبوط روایات کے لیے بھی ہے۔ جس طرح سے قرآن کی آیات میں انسان آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا، ویسے نبیوں کے جملات میں بھی نہیں کر سکتا۔ جب رسول کی ولادت ہوئی اور آپ کی والد
انتقال آپ کے شکم میں جب آپ بطن مادر میں تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جناب عبداللہ کا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو دادا کی آغوش میں پل رہے تھے جناب عبد المطلب کے. جب جناب عبد المطلب کے رحلت کا وقت قریب آیا تو جناب عبد المطلب نے اپنے بچوں کو بلایا, کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ معمولی نہیں ہے, ٹھیک, اب اس کی عزت, مقام, درجے اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی ہے جو میرے بعد اس کی سرپرستی کرے. تو بچوں میں سے ایک ایک نے آ کر کہا بابا میں. کہا نہیں, تیرا غصہ زیادہ ہے, تو نہ. بابا میں. کہا نہیں. جناب ابو طالب قریب آئے تو جناب عبد المطلب نے کہا اگر مصطفیٰ کے لیے کوئی گود جمتی ہے تو وہ گود ابو طالب ہے, وہ آغوش ابو طالب ہے. تو یہ پہچان, یہ جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں مصطفیٰ, مجتبی, منتخب کا معنی جو ہے ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہمارے امام کو مجتبی کہا جاتا ہے اور نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ شان نبوت کو جس نے بچایا, جس نے باقی رکھا, جس نے برقرار رکھا, اس درجے, اس مقام کو. اب ہمارے ائمہ علیہ السلام کے جو زندگی کے واقعات ہیں, ہر چیز جو آپ نے کیا کہیں, کب کہیں, کتنا کہیں, کس سے کہیں, دقت آدمی کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز دیکھ دکھا کر, جانچ پڑتال کر کے انتخاب کی جاتی تھی. کس وقت کون سی روایت کہیں. امیر المومنین کی آخری وصیتیں, مولا یہ وصیتیں آپ درمیان عمر میں کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ کون سی وصیت کب کرنا ہے. یا نبی اللہ, آپ نے جو کام اپنے کیے کیوں اس کا وقت آگے پیچھے نہیں کرتے؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ کون سا کام کب انجام دینا ہے. یہ جو انتخابات تھے, یہ جو چننا تھا, مصطفیٰ مجتبی کا جو مرحلہ تھا, ایک روایت, یہ روایت ہم نے اس سال محرم میں جہاں کہیں پر بھی اللہ نے ہمیں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا وہاں پر ہم نے یہ روایت پڑھی ہے. اس روایت کو عرض کر کے جس امام کی شہادت کی مجلس ہے ان سے جوڑ کر انشاءاللہ مصائب سے جوڑنے کے لیے یہ روایت سن لیں آپ. ہر جگہ پہ یہ دستور ہے. ہمارے یہاں ہم نے قدیم دیکھا تھا, ان دنوں میں تھوڑا ہمارے یہاں یہ چیز کم ہو گئی ہے. یہاں اللہ بہتر جانتا ہے, آپ حضرات ابھی ہم عرض کریں گے تو آپ کہیں گے اگر ہے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر, اگر تھی کم ہو رہی ہے ہماری طرح تو اس کو آپ بھی تھوڑا سا واپس لے کے آنے کوشش کریں ہم سب مل کر. ہمارے قدیم علماء, ہمارے قدیم جو ہمارے باپ دادا یہ جو زندگی کیا کرتے تھے, ہمارا بچپنا ہمارے دادا کے قریب ہم کبھی جاتے تھے, وہ پانی پی کر ختم کرتے تھے تو فوراً کہتے صلوات بر حسین لعنت بر یزید. لیکن آج کے جوانوں کے زبانوں سے, آج کے بچوں کی زبانوں سے یہ ہم کو سننے میں نہیں مل رہا ہے. یا تو موبائلز وغیرہ میں ہم اتنا بزی ہو گئے کہ ان سب چیزوں سے دور ہو گئے, یا یہ کہ وہ خود بخود بعض چیزیں ایسے چلی جاتی ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے چلی گئی, ختم ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں. یہ عرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کام نظر آتے چھوٹے ہیں لیکن ان کا اثر بڑا ہے. کام چھوٹا ہے, کیا کہنا ہے پانی پینے کے بعد صلوات بر حسین لعنت بر یزید, نظر ایک چھوٹا جملہ آ رہا ہے. ابھی روایت آپ کی خدمت میں پڑھیں گے ہم کہ اس کا درجہ کیا. ہم نے جہاں جہاں گئے یہ بات ہم نے عرض کی, کہا کہ آج سے 30 سال 40 سال پرانی زندگی کی طرف ہم چلے جائیں اور آج کی زندگی کو دیکھیں تو اس دور اور اس دور میں کچھ فرق ہم کو نظر آتے ہیں. وہ فرق کی وجہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. 40 سال 50 سال پہلے لوگوں کے کپڑے میلے تھے, دل صاف تھے. کپڑے میلے تھے, دل صاف تھے. آج کپڑے صاف ہو گئے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پہلے 40 سال 50 سال پہلے پیسے کم تھے, محبتیں زیادہ تھیں. آج پیسے لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ آ گئے لیکن محبتیں گھٹتی جا رہی ہیں.
کم ہو گئی. اس دور میں جو بزرگ ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے, جو آج تک یہ مجلس ہمارے تک پہنچے ہیں نا, یہ اگر ان بزرگوں اور ان کے باپ داداؤں کی محنتیں نہ ہوتی تو یہ ہمارے تک نہ آتی. یہ نہ آتی ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلے دور میں 40 سال 50 سال پہلے ایک نگاہ جو ہم دوڑاتے ہیں اس طرف جا کر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ علم کم تھا, عمل زیادہ تھا. 2 ممبروں سے جو سن لیتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی سے کہ مولانا نے یہ کہا, آج مجلس میں یہ کہا گیا, آج یہ چیز ایسی کہی گئی. آج علم زیادہ ہو گیا, عمل کا. او کیا مجلس تھی بھائی, او ٹائم پہ ٹائم 50 یوٹیوب میں مجلس ہے. عمل کا نظر آ رہا ہے. ایک یہاں شروع ہوئی, ایک ادھر شروع ہوئی, ادھر سے لے پا رہے, ادھر سے لے پا رہے, ادھر سے. آج سننے والے کے پاس شاید موقع نہ دے پائے. کبھی کبھی ایسا احساس بھی ہوتا ہے انسان سے کہ کہیں خدا نہ کرے کہ میں مجلسوں کو بے اہمیت تو نہیں دے رہا ہوں, میں کہ مجلس لائف آ رہی میں نہیں دیکھ رہا ہوں. کبھی ایسے خیالات بھی انسان کے ذہن میں کثرت کی وجہ سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں. پہلے علم کم تھا, یعنی مجلسیں کم ہوتی تھی, عمل زیادہ نظر آتا تھا. آج مجلسیں اور یہ پروگرام معلومات زیادہ ہو گئی ہیں لیکن عمل. ایک جملہ ہم نے کبھی کہا تھا, ہمارے یہاں جب ممبر شروع ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ دادا دادی نانی کہتے تھے بیٹا جاؤ واز شروع ہو گیا. ممبر کو واز کہتے تھے. آج خطابت, تقریر, کیا کیا نام دے رہے ہیں آج. تو پہلے کہا جاتا تھا بیٹا جاؤ واز شروع ہو گیا. واز کا معنی جو تھا نصیحت, واز کا معنی تھا صراط مستقیم پر باقی رکھنے والی باتیں. جب آنے والوں نے واز چھوڑ دیا تو لوگوں نے واز کہنا چھوڑ دیا. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں چھوٹی, ہم مثال دیتے ہیں اس کو کہ 5 کلو کی مچھلی پکڑنے کے لیے 5 کلو کا مرغا لے جانا ضروری نہیں ہے. 5 کلو کی مچھلی پکڑنا چاہتا ہے بندہ دریا سے تو ایک 2-3 گرام کا آٹا, ایک 2-3 گرام کے کیڑے پکڑ کے لے کے چلے جائے جو مچھلی کھاتی ہے, 5 کلو کی مچھلی اٹھا کے لے کے آ سکتا ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت کو اتارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. یہی صلوات بر حسین لعنت بر یزید پرانے گھروں کا سکون تھا جو آج اٹھ گیا ہے. یہی وہ جوش ایمانی جذبہ تھا, محبتیں تھیں جو اس وقت ان جملوں کی برکت سے رہتی تھیں. آج یہ جملے چلے گئے, ساتھ اپنی یہ برکتوں کو بھی لے چلے گئے. اگر ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں تو ہم یہ کوشش کریں. کوئی بڑا کام نہیں ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے. میرے مولا نے کہا آخری وقت میں, بہن کلثوم جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام سنا کر انہیں کہہ دو جب بھی پانی پیو مجھے یاد کرو. میرے مولا نے اس وقت ہم کو یاد کیا, ایسے مرحلے میں آقا نے یاد کیا. ہم مولا کی فرمائش بھول جائیں. کوشش کریں. کبھی کبھی دیکھیں ہمارے سے ہو جاتا ہے ایسے, کبھی گھبراہٹ میں ہیں, جلدی میں ہیں, زبان سے چلا گیا, لیکن جب جب توجہ رہے یہ جملہ ضرور کہیں, صلوات بر حسین لعنت بر یزید, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. گھر میں اتنا بلند کا بتائیں کہ بچوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ جملہ بھی پانی پینے کے بعد کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے. اس سال ماہ مبارک رمضان میں ہم ملیشیا گئے ہوئے تھے امام علیہ السلام کی مجلس, شہادت کی مجلسیں پڑھنے کے لیے. جب پروگرام وہاں کا مجلسیں ختم ہو گئیں تو ایک بندے نے کہا مولانا ایک میوزیم ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم ساتھ چلیں گے. ہم نے کہا لے جائیں, ٹائم تو ہے, جائیں گے. میوزیم گئے. ابھی ہمارے موبائل میں فوٹوز ہیں, آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے بچوں کے درمیان, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. اس ملک میں 1905 عیسوی میں کسی نگارش کرنے والے نے, نقاش نے, کسی نقاش نے اس دور کے بادشاہ کو ایک ظرف ہدیہ کیا ہے. وہ ظرف آج اس میوزیم میں, اسلامک آرٹ میوزیم, اس میوزیم میں یہ موجود ہے. یہ ظرف
ہم چل رہے تھے وہاں چیزوں کو دیکھ رہے تھے میوزیم کی, تو ہماری نگاہ اس پر پڑی, تو جو بندہ ہمارے ساتھ آیا تھا ہم نے کہا دیکھیں یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے, شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے, ہمیں ترجمہ فارسی کچھ بہت آتی ہے, تو ہم نے پڑھ لیا, تو ماشاءاللہ کیا لکھا ہوا ہے, کہا کیا لکھا ہے بتائیں مولانا. تو ہم نے اس پلیٹ میں دیکھا, اس کے چاروں طرف بارڈر پہ ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے, فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے, درمیان میں پلیٹ کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے ظرف کا, اس میں لکھا ہوا ہے یہ ظرف تحفہ خامس آل ابا, یہ ظرف تحفہ خامس آل ابا یعنی حسین مظلوم علیہ السلام. چاروں شعروں کے درمیان لکھا ہوا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جو شعر لکھا ہوا تھا وہ شعر اسی صلوات بر حسین اور لعنت بر یزید سے مربوط تھا. اس پلیٹ میں لکھا ہوا ہے جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن, کہ انسان اپنی جان کو حسین کی مرقد پر قربان کر دے. جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن, آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن. پانی پیو تو یزید پر اللہ کی لعنت کرو. شمر لعین و ابن زیاد و ولید کن, یزید کے ساتھ ساتھ شمر لعین, ابن زیاد اور ولید پر بھی اللہ کی لعنت کرو. اشکی بریز رحمت حق را خرید کن, غم حسین میں دو آنسو بہا لو, اللہ کی رحمت اتار لو. اگر اللہ کی رحمت اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہو, دو آنسو غم حسین میں بہا لو. یہ 1905 عیسوی میں اس میوزیم میں رکھا ہوا ایک ظرف ہے. تو یہ سلسلہ یہ کچھ ایسا نہیں جو بہت قدیم زمانے سے, اس کے پیچھے ایک روایت بھی ہے. اسی میوزیم میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی, مغل سلطنت کا ایک ممبر انڈیا سے وہاں پر میوزیم میں رکھنے کے لیے لے گئے ہیں, جو ایک چھوٹا سا ممبر, یعنی سائز کوئی بڑا آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا. اس کے سائڈ میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے انفارمیشن پہ لکھا ہوا تھا مغل سلطنت اپنے بچوں کو ممبر کی پریکٹس کروانے کے لیے ممبر بنائے تھے. مغل سلطنت میں اپنے بچوں کو ممبر پر بٹھا کر خطابت کرنے اور ذاکری کرنے کے شرف کو بچوں تک پہنچانے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے ممبر بناتے تھے. وہ چھوٹا ممبر گلاس میں پیک کر کے وہاں پر میوزیم میں موجود ہے. اس ممبر پر جب ہماری نگاہ گئی, یہ جو آخر کی لکڑی ہوتی ہے جو بارڈر ہوتا ہے, بارڈر پر لکھا ہوا تھا اللہم صلی علی نبی کریم کے نام سے لے کر 12ویں امام کے نام تک, صلوات اللہ علیہم اجمعین, یعنی 14 معصومین کا نام پورا لکھ کر آخر میں لکھا ہوا ہے. تو پتہ چلتا ہے ممبر اگر کسی کی جاگیر ہے تو محمد و آل محمد. مغل سلطنت کے ممبر پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی, ہمارے دل نے بڑا ایک وہ ایک آزاد ملک نہیں ہے شیعہ عقیدے کے لیے, لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا. تو جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, ہارون مکی شاید نام ہے راوی کا, ہو سکتا ہے نام ہم کچھ دوسرا بتا رہے ہوں. کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام سے ملاقات کے ارادے سے امام کی خدمت میں پہنچا. تو جیسے امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کی نگاہ مجھ پر پڑی, تو کہا کہ ہارون پانی ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ مولا نہیں پانی نہیں ہے. تو امام نے پھر کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھ گئے. تو امام نے جو سوال کیا تو میں سمجھ گیا کہ شاید امام پیاس کا احساس امام نے کیا ہے, جس کی وجہ سے مجھ سے امام نے پانی طلب کیا ہے. میں باہر گیا, ایک پیالے میں پانی لا کر امام کی خدمت میں پیش کیا, مولا یہ آپ نے جو پانی مانگا میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ آیا تو میں امام کو دیکھ رہا تھا, جیسے ہی پیالہ امام کے لب مبارک سے مس ہوا, میں نے دیکھا کہ امام کی دونوں آنکھیں اشکوں سے بھر گئی تھی. دونوں آنکھیں میرے مولا کی اشکوں سے بھر گئی تھی. میں دیکھ رہا تھا امام جیسے ہی پانی پی کر فارغ ہو گئے, تو جیسے ہی پیالے کو اپنے لب مبارک سے جدا کیا تو امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ علی قاتلک یا ابا عبداللہ. یہ کہہ کر امام نے اپنی پلکیں بند کی تو داڑھی سے ٹپکنے لگا پانی, اشک امام کے چہرے پر بہہ گئے.
میں نے اس منظر کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں میں کہ جو انسان بھی ما من رجل یشرب الماء، جو بندہ بھی پانی پینے کے بعد جو میں نے کہا وہ کہے تو اللہ اس کو کیا دے گا تمہیں بتاؤں؟ کہ مولا احسان ہو جائے گا آپ کا، بتائیں، میں کبھی عمل کرتا ہوں کبھی عمل نہیں کرتا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا کیا درجہ ہے۔ تو امام نے فرمایا جو بندہ بھی پانی پینے کے بعد صلوات بر حسین لعنت بر یزید کہتا ہے، اللہ اس کے اس ایک جملے کے عوض 1,00,000 ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1,00,000 ثواب، 1000 حسنہ، 1000 حسنہ۔ راوی خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ ایک یا حسین کہنے کا، ایک صلوات بر حسین کہنے کا اتنا ثواب۔ امام نے فرمایا بس اتنا ہی نہیں، 1,00,000 چھوٹی تقصیروں کو اللہ تمہاری اس جملے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ بندہ یا میرے مولا کیا ایک جملہ کہنے کا اتنا ثواب؟ کہا کہ بس اتنا ہی نہیں، 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جب بندہ حیرانی سے دیکھ رہا تو امام نے فرمایا میں اگر نچوڑ بتانا چاہوں تو اس کا نچوڑ یہ ہے، قیامت کے دن جب حساب کے لیے اٹھے گا 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ چمکتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے میرے جد کی کربلا یاد رکھی، اس نے میرے جد کی آتش کو یاد رکھا۔ یہ وہ چیز ہے جس امام کی شہادت کی مجلس ہے، وہ امام بھی یہی بات سوچ کر آنسو بہاتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ جملہ کم کہا جاتا ہے، عربی جملہ ہے، لیکن عرب میں، ایران میں بہت زیادہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ۔ یہ جملہ میرے مظلوم حسن مولا کا ہے۔ اس وقت یہ جملہ میرے مظلوم حسن نے کہا جب آخری بھائی اور بھائی کی گفتگو چل رہی تھی۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر امام حسین دیکھتے گئے، اس لیے کہ خواتین اطراف تھیں، بچے اطراف کھڑے ہوئے تھے، تو میرے مولا صبر کر رہے تھے کہ اگر میں رو دوں تو بچے رو دیں گے، اگر میں رو دوں خواتین رو دیں گی۔ میرا مولا برداشت کرتا گیا، برداشت کرتا گیا، برداشت کرتا گیا۔ پتہ نہیں میرے مولا حسن کی وہ کون سی ایسی مصیبت تھی کہ حسین مظلوم کی آنکھوں سے زارو خطا آنسو بہ گئے میرے حسین کی نگاہوں سے، آنکھوں سے۔ جیسے ہی یہ آنسو امام حسن کو احساس ہوا کہ میرا بھائی حسین رو رہا ہے، امام حسن نے آنکھوں کو کھولا، کہا بھیا سب روئیں مجھے گوارا ہے، آپ نہ روئیں، حسین آپ نہ روئیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ نانا کو میرا رونا پسند ہے۔ نہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ آپ کی ایسی مصیبت دیکھ کر میں نہ روؤں؟ تو امام حسن نے فرمایا مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، ابھی میں ایسی حالت میں ہوں، زینب قریب ہے، آپ قریب ہیں، پانی ہاتھ میں ہے، جب میں پانی مانگ رہا ہوں مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے کہا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، آپ کا جو عاشور کا منظر ہے حسین، ایسا منظر بڑا درد ہے، بڑی مصیبتوں والا ہے۔ آپ نے ایک صفت سنی ہے، جب یہ سنتے ہیں ہم، یہ بھی ہمارے درمیان کم ذکر ہوتا ہے، غریب کوفہ۔ جب غریب کوفہ کہا جاتا ہے تو کس کا نام ہمارے ذہنوں میں؟ کون ہے غریب کوفہ؟ حضرت مسلم۔ غریب مدینہ، معلوم ہے کس کا لقب ہے غریب مدینہ؟ میرے دوسرے مجتبی حسن مولا کا لقب تاریخ میں غریب مدینہ لکھا گیا ہے کہ غریب مدینہ حسن۔ مسلم کی غربت تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ مسلم مسافر تھے، کوفہ میں تھے، اپنے شہر میں نہیں تھے۔ میرے مولا کی غربت وہ کیسی غربت؟ مدینے میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہ کر میرے مولا کو جو لقب ملا غریب مدینہ، مدینے کا غریب، آخر کیوں یہ لقب ملا؟
تین جملے اور تین باتیں بتائی جاتی ہیں، تین وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ میرے مولا مدینے میں کبھی نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تو مسجد میں میرا مولا بیٹھا رہتا، میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے منبر سے باپ کی گستاخی کی جاتی، میرا حسن سنتا رہتا، میرا حسن دیکھتا رہتا۔ جب مولا مسجد سے باہر آتے گھر جانے کے لیے، صلح کے بعد کچھ بے سمجھ اور کچھ جاہل لوگ امام کو تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ مسجد میں گستاخیاں، راستوں میں تانے، گھر پہنچتے تو قاتلہ بیٹھی رہتی۔ میرے حسن کو نہ مسجد میں سکون تھا، نہ راستوں میں چین تھا، نہ گھر میں امن تھا۔ اپنے وطن میں رہ کر حسن غریب ہو گیا۔ میرا مولا غریب ہو گیا تھا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جاتا تو تانے گستاخیاں، گھر جاتا تو تانے، گھر پہنچتا تو ظالمہ نظر آتی۔ میرے حسن کو کتنی غربت۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ بھائی حسن آپ کی غربت عجیب۔ ایک اور مسئلہ جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ امام حسن کو ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا۔ تاریخ کے مطابق امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ یہ آخری مرتبہ زہر کی شدت بڑھا دی گئی تھی۔ پہلے جو زہر دیا جاتا تھا وہ زہر شاید الگ قسم کا زہر تھا۔ جب بھی امام حسن کو احساس ہوتا کہ مجھے کلیجے میں درد ہو رہا ہے تو قاسم سے کہتے بیٹا قاسم جا کے پھوپھی اماں کو بلا لاؤ۔ بہن آتی، بہن آنے کے بعد حوصلہ دیتی، گفتگو کرتی تھیں بھائی کے ساتھ، تو امام کہتے تھے بہن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ قے ہو جائے۔ بہن تشت لے کے آتی، جب قے کرتے امام تو زہر باہر آ جاتا تھا، زہر باہر آتا تو جناب زینب اللہ کا شکر کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ جب یہ والا زہر دیا گیا جس سے امام کی شہادت واقع ہوئی تو خود امام حسن کو احساس ہو گیا کہ درد کچھ الگ قسم کا درد ہے، یہ پہلے جیسا درد نہیں ہے، یہ پرانا درد نہیں ہے، یہ کچھ الگ قسم کا درد ہے۔ جب یہ احساس کیا امام نے قاسم کو بلا کر کہا کہ بیٹا قاسم جا کر چچا حسین کو بلا کر بیٹا جاؤ جا کے چچا کو بلا لاؤ، میرا مولا آیا۔ لیکن اس لیے کہ امام حسین کا گھر اور جناب زینب کا گھر قریب تھا، جب بھی امام حسین کے دروازے کو کٹکھٹایا جاتا زینب اٹھ جاتی کہ میرے ماں جائے کے دروازے پر اس رات پہ کون آ گیا۔ زینب نے آہستہ سے دروازہ کھولا، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا قاسم آیا ہے، بلا رہا ہے کہ بھائی بلا رہے ہیں۔ کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ چادر زینب نے سر کی، دونوں گئے۔ پھر امام حسن نے کہا کہ بہن مجھے قے کا احساس ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ جناب زینب نے تشت اٹھایا، تصور یہ رہا ہوگا بی بی کا کہ اب بھی زہر نکل جائے گا میرے بھائی کا، میرا بھائی آرام سے رہ جائے گا۔ جب امام حسن کے قے آئی ہے تو جو منظر زینب نے دیکھا، ادھر تشت کو دیکھا، ادھر حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کا انا للہ۔ بھائی کو تسلی دے کر جب بھائی کے حالت کچھ آرام ہو گئے تو امام حسین اپنے گھر، جناب زینب اپنے گھر چلی گئیں۔ رات کی دیر رات ہو گئی تھی۔ امام حسن نے احساس کیا کہ نہیں میں بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو جناب قاسم کو بلایا، کہنے لگے کہ بیٹا قاسم جاؤ جا کے پھوپھی اماں کو بلا لاؤ، لیکن اس بار کہیں ایسے نہ سوچے کہ میں قے کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پتہ چلے کہ یہ آخری ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں۔ گریبان چاک کر دیا بچے کا، آستین پھاڑ دیے، الٹ دیے۔ کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی۔ پھوپھی اماں دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی کہ تو
اب یتیم ہونے والا ہے۔ یہی ایسا ایک منظر جناب زینب کو یہ ذہن میں بات آ گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں جب فاطمہ کے بچوں پر کوئی مصیبت آتی ہے زینب کو بلایا جاتا ہے۔ مولا مدینے سے کربلا نکلنا چاہ رہے تھے، رات اندھیری ہو گئی تھی، اکبر کو بلایا، کہا بیٹا اکبر جاؤ پھوپھی اماں کو بلا لاؤ۔ جناب اکبر پھوپھی اماں کے دروازے پہ گئے، دروازے کو کٹکھٹایا، زینب نے اندر سے کہا کون؟ کہا پھوپھی اماں میں علی اکبر آیا ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا زینب نے دروازہ کھول کر نیچے خاک پر بیٹھ گئی، ایک جملہ کہا میرے حسین کی خیر تو ہے۔ اکبر نے اٹھایا سارا دے کر پھوپھی اماں بابا خیریت سے؟ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کیا سوچ لیا؟ کہا اکبر بیٹا ایسا ہی وقت تھا جب قاسم بلانے آیا تھا، جب میں گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ بس آخری فقرات کہ جناب زہرا کے دو شہزادوں کے حوالے سے ایک مشہور جملہ ہے، اسی منبر سے شاید جیسے ہمیں یاد آ رہا ہے، جب اس سے پہلے اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی یہاں حاضر ہوئے تھے، ایک جملہ ہم نے کہا تھا، اب یاد آ گیا ہے تو سن لیں۔ اب تک کی جو مجلسیں ہوئی محرم کے چاند سے لے کر اب تک مجلس حسین کی ہو رہی تھی، دروازے پہ حسن کھڑے ہوئے تھے کہ آج میرا حسین کھڑا اے میرے حسن کی آزادار ہو، میرے بھائی غریب کا پرساد ہو۔ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے جناب زہرا کے بچوں کی شہادت کے حوالے سے۔ علامہ عرفان حیدر عابدی فرماتے ہیں کہ زہرا کے دونوں بچوں کی مظلومیت کا میں کیا کہوں، ایک وہ تھا جس کے جنازے پر تیر تھے، ایک وہ تھا جس کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسن کے جنازے پر تیر، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اللہ اکبر۔ بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اس مصیبت کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ میرے مولا، یہ ہم نے اور آپ نے سنا ہے بہت۔ رسول کا جنازہ کیسے اٹھا؟ رسول کا جنازہ گھر میں تھا، انتظار کرتے گئے کہ مسلمان آئیں گے۔ جب مسلمان نہیں آئے تو نبی کے گھر میں نبی کے جنازے پر نماز پڑھا کر دفن کر دیا گیا۔ یہ نبی کا جنازہ۔ نبی کے بعد جس کی شہادت ہوئی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا۔ مولا امیر اپنے بچوں کے ساتھ کچھ خاص اصحاب کے ساتھ لے گئے، بی بی کو دفن کیا۔ مولا مومنین کا جنازہ حسنین کو وصیت کی تھی، بیٹا میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات میں لے کے جانا۔ اہل بیت کے گھرانے کا یہ پہلا جنازہ تھا جو دن میں نکل رہا تھا۔ فاطمہ کے گھر سے یہ پہلا جنازہ تھا جو دن کے اجالے میں نکلا۔ لیکن بھائی نے کیا منظر دیکھا، جب جنازہ واپس لایا جا رہا تھا تو زینب نے پوچھا یہ کیا آ رہا ہے؟ کہا حسن کا جنازہ۔ جیسے یہ جملہ سنا بی بی نے کہا جب جنازہ گھر سے چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، یہ میرے بھائی پر کیا ظلم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ تھا جو دن کے اجالے میں نکلا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام مروان ہے، مروان مدینے کی گلیوں میں امام امیر المومنین کی دور حکومت میں ایک گناہ اس سے سرزد ہو گیا، جس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ علی کی عدالت سے میں بچنے والا نہیں ہوں۔ اب گناہ کی معافی مانگنے کے لیے تلاش کر رہا تھا کہ میں کیسے علی کی بارگاہ میں جا کر اس گناہ کی معافی طلب کروں اور علی سے شفاعت لوں۔ امام حسن نظر آئے، گئے امام کے قدموں میں گر گیا، کہا مولا آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کا اماں والدہ کا واسطہ میری شفاعت کروا دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے بابا سے معافی مانگ لوں گا۔ تو امام حسن نے کہا چل میرے پیچھے چل، میرے پیچھے چل۔ بابا کے پاس آئے، بابا آپ کو میرا واسطہ، آپ کو میری ماں کا واسطہ، آپ کو میرے نانا کا واسطہ،
میرے خاطر اس کو معاف کر دیں۔ جیسے ہی مولا کے سامنے یہ کہا بیٹا حسن میں نے تیرے خاطر اس کو معاف کر دیا۔ ظالم باہر چلا گیا تو امام نے امام حسن کو گلے سے لگا کر زار و خطار آنسو بہانا شروع کیا۔ بابا آخر کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا حسن جس کو تم معافی کے لیے لے کر آیا ہے میں آنکھوں سے دیکھ رہا وہی ہے جو تیرے جنازے پر تیر چلا، تیرے جنازے پر وہی ملعون کا تیر چلے گا۔ تو کیا رحم کر رہا ہے؟ ظالم کیا ظلم کرنے والا ہے؟ شاید ظالم کو غیرت آ جائے بیٹا، یہی ظالم ہوگا جو تیرے جنازے پر تیر چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرات، جب جنازہ واپس گھر آیا تو روایتوں میں لکھا ہے جب تیر نکالے گئے 70 تیر میرے حسن میرے مولا مظلوم کے جنازے پر لگے تھے۔ ایک ایک تیر کو نکالا جا رہا تھا، عباس کا غیظ آ رہا تھا، مولا عباس کو جلال آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مظلومیت دیکھی امام حسین کے قریب آئے، اے میرے وقت کے امام مجھے اجازت دے دے، ان ظالموں کو بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ علی کے لال کی یہ جرأت اور یہ جلالت حسین نے دیکھی، ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنو عباس کا آقا بتائیں کیا ہے؟ کہ جب آخری میرے بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی میرے بھائی نے کہا حسین جب میرا جنازہ جائے گا تو میرے جنازے پہ تیر لگیں گے، حسین خیال رکھنا میرے عباس کے صبر کا امتحان ہوگا۔ حسین عباس کو صبر کی تلقین دینا، کہنا بھائی حسن نے کہا ہے کہ یہ مقام صبر ہے، یہاں پر صبر کر لے۔ عباس صبر کرنے لگے۔ زینب کبریٰ نے دیکھا جب دوسری مرتبہ جنازہ اٹھا تو حسین مظلوم رونے لگے۔ ایک جملہ میرے مولا کے زبان سے شاید نکلا، بھائی حسن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہو گیا، تجھے 2 کفن مل گئے لیکن میں کربلا میں جب زمین پر گروں گا تیرے بھائی کو 1 کفن بھی نصیب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔